اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی واولادہ المعصومین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو غیبت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جیسے کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے امام کی غیبت کے فلسفے کے متعلق گفتگو کی، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ امام علیہ السلام کی غیبت سر الہی ہے، لیکن خود ائمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ہم بعض حکمتوں کو، غیبت کی بعض حکمتوں کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ غیبت کی بعض وجوہات کا ذکر خود کلام معصوم میں ذکر ہے۔ معصومین علیہ السلام نے غیبت کے موضوع کو بہت اہمیت دی ہے، اور اسی اعتبار سے جب راوی کا تجسس بڑھتا ہے کہ کیوں اتنی لمبی غیبت ہوگی، تو وہیں پر غیبت کی مختلف وجوہات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہی وجوہات میں سے ایک خاص وجہ، خاص سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اہل ایمان کے ایمان کا امتحان۔ خود غیبت اس لیے بھی لازم ہے تاکہ اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو خود کو مومن کہتے ہیں، ان کے ایمان کو آزمایا اور پرکھا جا سکے۔ قرآن مجید میں ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے ہم ایمان لائے ہیں اور چھوڑ دیے جائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کا بھی امتحان لیا ہے۔ کس لیے؟ اسی لیے لقد فتنا الذین من قبلہم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ گزشتہ امتوں میں بھی یہ امتحان کی سنت جاری رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دے۔ اس اعتبار سے ہر مومن کے ذہن میں یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ اہل ایمان امتحان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وگرنہ ایسا نہیں کہ امتحان صرف اہل ایمان کا، بلکہ تمام انسانوں کا امتحان ہے، لیکن بطور خاص مومنین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کے وعدوں پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی اس مذہب پہ، اس پیغام پر، اس کے رسولوں کے، اس کے ہادیان برحق کے پیغام پر ایمان لاتے ہیں، خدا کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے اس پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا خدا ان کے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار کس طرح سے غیبت امام سے ہمیں آزماتا ہے، یا خود غیبت میں ہمارے لیے کس طرح کے امتحان درپیش ہیں۔ اگر امتحان کی نوعیت کو دیکھا جائے تو ہم خود کلام معصوم ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ غیبت امام میں امتحان کی نوعیت کیا ہوگی، اور کثرت کے ساتھ روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان امتحانوں کی نوعیت کیسی ہوگی، یا وہ کس قسم کے امتحانات ہوں گے۔ پہلا امتحان خود امام کی غیبت کا طولانی ہو جانا ہی بذات خود ایک امتحان ہے۔ اگر ہم گزشتہ امتوں کو دیکھیں، جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنی امت کے درمیان سے غائب ہوئے، اور ان 40 دنوں میں امت موسیٰ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، فرعون سے نجات، دریا کا شکافتہ ہونا، آسمان سے رزق کا نازل ہونا، اور امن و سلامتی کے ساتھ وادی مقدس میں داخل ہونا، یہ ساری اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھنے کے بعد صرف موسیٰ کی 40 دن کی غیبت میں سامری کے دھوکے اور فریب میں گرفتار ہوئے، اور ایک بچھڑے کو خدا مان لیا۔ تو خود امام کی غیبت بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے اہل ایمان کے لیے، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
اور اسی طرح سے یہاں تک کہ روایات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کا طولانی ہونا ہی اہل ایمان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ اتنی غیبت طولانی ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ حالات کے ستم اور شدت کو دیکھتے ہوئے کہیں گے کہ ہمارا امام مر چکا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو اس طرح کے اتنے ظلم و ستم ہونے کے باوجود وہ ظاہر نہ ہوتا، ہماری دستگیری نہ کرتا، ہماری مدد اور فریاد کو نہ پہنچتا۔ لہٰذا اسی طرح کی روایت امام صادق علیہ السلام گہرے غور و فکر میں تھے۔ آپ کے صحابی آپ کے قریب آئے اور عرض کیا کہ اپنا رسول اللہ، گویا کسی گہری سوچ میں ہیں۔ کہا ہاں، میں آخر الزمان کے حالات کو دیکھ رہا تھا، میں اپنے فرزند مہدی کی غیبت کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ واہ اہل ایمان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے ان کے امام کی غیبت میں۔ فرمایا اہل ایمان میں سے 2/3 لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں گے۔ راوی نے کہا مولا پھر باقی کون رہے گا؟ کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جو 1/3 ایمان پر باقی اور ثابت قدم رہیں گے۔ لہٰذا اسی لیے ہمیں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ غیبت کے طولانی ہونے سے نہ گھبرائیں۔ جہاں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ فرج اور ظہور کی دعا مانگیں، وہیں پر ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ غیبت کے طولانی ہونے پر صبر و استقامت کے ساتھ قائم رہیں، اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، مایوس نہ ہوں۔ لہٰذا اسی اعتبار سے روایات بہت زیادہ موجود ہیں۔ خود امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے، اپنی ٹھوڑی کو ٹکائے ہوئے گہری سوچ میں تھے۔ اسبغ ابن نباتہ آپ کے صحابی ہیں، امام علیہ السلام کے قریب آتے ہیں۔ کہا گویا کسی گہری سوچ میں ہیں، آپ زمین کو کرید رہے تھے تو اسبغ نے کہا کیا یہ زمین آپ کو پسند ہے؟ کیا اس زمین کے خطے کی جانب آپ کشش محسوس کرتے ہیں؟ کہا علی کے دل میں دنیا کے لیے کبھی بھی کشش نہیں پیدا ہوئی، میں تو اس بات کو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں کہ اہل ایمان پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ ایمان پر سوائے صبر و استقامت کے باقی نہ رہ سکیں گے، جب ان کا امام نظروں سے غائب ہوگا اور وہ پکاریں گے اور ان کی جلدی کرنے کی وجہ سے اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ کتنی ہی روایات ہمیں صبر و استقامت کی دعوت دیتی ہیں، اور کہا کہ خدا اپنے فیصلوں میں لوگوں کی جلد بازی کی بنا پر جلدی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ ایک ہمارے ہاں عام مزاج ہو چکا ہے، جب بھی کوئی ایک غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو پوری دنیا کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرتا ہے، یا ایک انوکھا سا نرالا واقعہ ہوتا ہے جس کی طرف دنیا کے زیادہ تر لوگ متوجہ ہوتے ہیں، ہم اسے علائم ظہور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم وہیں سے وقت کا تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اتنے عرصے کے بعد امام کا ظہور ہو جائے گا، اب یہ بات ہو جائے گی، اب یہ واقعہ ہوگا اور پھر امام کا ظہور ہو جائے گا۔ روایات میں کثرت کے ساتھ کہا گیا ہے کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، وقت کا تعین کرنے والے جھوٹ کہتے ہیں، وقت کا تعین کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ خود مولا فرماتے ہیں اگر وقت کو معین کرنے کا اختیار ہوتا تو وہ ہمیں تھا، اس کا اختیار ہم نے نہیں لیا ہے کہ ہم وقت کا تعین کریں، اس اختیار کو ہم نے نہیں لیا ہے کہ ہم وقت کا تعین کریں۔ لہٰذا صبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، حلم کے ساتھ، تحمل کے ساتھ امید ضرور رکھیں کسی بھی واقعے کو دیکھ کر، کسی بھی حادثے کو دیکھ کر کہ ظہور قریب ہے، لیکن اس کے لیے وقت کا تعین نہ کریں، اور اگر ذہن میں وقت آتا بھی ہے اور ظہور نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خود ایک روایات کی قسم وہ بھی ہے جو یہ بھی کہتی ہے کہ خود غیبت تمہارے لیے مفید ہے، یعنی غیبت میں سانس لینا خود ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ روایت شاید اس واقعے سے ہمیں سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ آیت اللہ بہبہانی بہت بڑے عالم ہیں،
اور وہ غالباً تہران کے کسی محلے میں نماز جماعت پڑھایا کرتے تھے، اور آپ کی بہت زیادہ لوگ آپ کی اس روحانیت کی بنا پر اور آپ کے اس جذب اور کی کیفیت کی بنا پر لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ صفیں بن چکی ہیں اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ یہ دیکھتے ہی دل میں خیال آیا، بہبانی کتنے بڑے عالم ہو گئے ہو، اتنے زیادہ لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ خیال آنا تھا، مسجد کے دروازے سے ہی واپس پلٹ آیا، کسی اور شاگرد کو بھیجا نماز پڑھانے کے لیے۔ نماز ہو چکی، اس کے بعد اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ خاموشی کے ساتھ اس جگہ سے رخت سفر باندھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ عراق تشریف لے گئے اور وہاں پہ ایک چھوٹے سے محلے میں گمنامی کی زندگی گزارنے لگے، چھوٹے سے محلے کی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نماز کے بعد ایک حدیث بیان کرتے تھے، غالباً نماز ظہرین کے بعد یا مغربین کے بعد ایک حدیث روزانہ بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے یہ حدیث بیان کی کہ جب تم خدا سے فرج کو طلب کرتے ہو اور فرج حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی ظہور امام کی دعا مانگتے اور وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور ظہور حاصل نہیں ہوتا ہے، تو جان لو کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ خود غیبت تمہارے لیے ایک رحمت ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث بیان کی، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اتنی توہین کی، یہاں تک جسارت کی، آپ کو مسجد سے بے عزتی بے توقیری کے ساتھ مسجد سے آپ کو نکال دیا گیا۔ آپ انتہائی پریشان ہوئے اور انتہائی آزردہ خاطر ہوئے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو مسجد کا خادم سامنے تھا، جس جائے نماز پہ آپ نماز پڑھایا کرتے تھے وہ آپ کے منہ پر دے مارا اور آپ کے چہرے پہ تھوک دیا۔ انتہائی آزردہ ہوئے، گھر میں گوشہ گیر ہو کے بیٹھ گئے۔ گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہوں گے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ آپ نے خوف کے مارے دروازہ نہ کھولا، جانے اب کون آ گیا ہے اور اب جانے کیا جسارت کریں گے۔ آنے والے نے قسم دی کہ اگر دروازہ نہیں کھولو گے تو میں دروازہ توڑ دوں گا۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، وہی خادم مسجد آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ آیت اللہ بہبانی نے پوچھا ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ کو اس طرح سے توہین کر کے مسجد سے نکال دیا گیا تو آپ کا جانماز بھی مسجد سے نکال دیا گیا اور پھینک دیا گیا اور نازیبا زبان استعمال کی گئی، تو مجھے کہا گیا کہ مسجد کو پاک کریں۔ میں نے ساری مسجد کو دھویا، غصہ بھی تھا، غم و غصہ بھی تھا، کام کی تھکن بھی تھی۔ جب میں مسجد کو پاک کر چکا تو ایک کونے میں پڑھ کے سو رہا۔ خواب میں نے دیکھا صحن مسجد میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ جاؤ اٹھو، اعلان کرو کہ تمہارا امام آ گیا ہے۔ میں خوشی خوشی دوڑا لوگوں کو آوازیں دینے لگا، لوگوں امام آ گئے، لوگوں امام آ گئے۔ جب میں اعلان کر کے واپس پہنچا، امام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور یہ جو تمہارے کپڑے ہیں ان کو تبدیل کر کے آؤ، ان کپڑوں پر خمس واجب تھا، تم نے ان کا خمس ادا نہیں کیا، یہ غصبی ہے۔ میں جلدی سے گیا، گھر سے دوسرا لباس زیب دان کر کے آیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا جاؤ اپنے بیٹے کو قتل کر کے آؤ، وہ ہماری ولایت پر نہیں ہے۔ میں اٹھا اور غصے کی حالت میں گیا اور بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بیٹا مجھے ملا نہیں، اور میں واپس امام کی خدمت میں آیا کہ وہ بھی مجھے ملا نہیں ہے۔ امام نے پھر دستور دیا کہ تیری زوجہ نہیں ہے، تیرا نکاح درست نہیں ہے، اسے طلاق دے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو ایک دم سے میں بھڑک اٹھا اور میں نے جسارت کرتے ہوئے کہا کہ تو ہمارا امام ہی نہیں ہے۔ پہلے تم نے میرے لباس کو غصبی کہا، پھر مجھے بیٹے کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور اب یہ چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں اپنی زوجہ کو چھوڑوں اور تو اسے اپنی نکاح میں لے لے۔ جو ہی یہ الفاظ میرے زبان سے نکلے، اس مرد عربی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، تبسم کرتے ہوئے کہا اسی لیے کہا ہے کہ غیبت تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور پھر میری نظروں سے پنہاں ہو گئی، میری آنکھ کھلی اور میں پھر دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اس جسارت پہ معافی مانگنے کے۔ عزیزان گرامی،
یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ موسیٰ اولوالعزم پیغمبر سے خدا سے طلب کیا تھا کہ پروردگارہ مجھے اپنے بندے کا شاگرد بنا جسے تو نے علم اور عقل سے نوازا ہے۔ جناب خضر کا شاگرد بننے کی خواہش خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، اور خضر نے بھی شاگردی اختیار کرنے سے پہلے بتا دیا ہے کہ موسیٰ میرا شاگرد بننے کے لیے شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط پہ پورا نہ اترے تو میں تمہیں اپنی شاگردی سے نکال دوں گا۔ حضرت موسیٰ وعدہ کرنے کے باوجود، اولوالعزم نبی ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود خضر کے کاموں پر خاموش نہ رہ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حکمت نہیں جانتے تھے۔ اور ہمیں معصوم کی اطاعت کا کہا گیا ہے۔ یہ امتحان بہت بڑا ہے، ہمیں اس کی حکمت کو جاننے کا مامور نہیں بنایا گیا۔ ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لازم ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ بس اس اعتبار سے خود غیبت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بذات خود امتحان ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگرچہ حالات پرآشوب ہیں اور زمانے کی سختیاں آہستہ آہستہ شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہیں، ہر قسم کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جو تیری مشیت ہے ہم نہیں جانتے، پروردگارہ غیبت پر ہمیں اسی طرح سے ثابت قدم رکھنا جس طرح سے تو نے ہمیں اہل بیت کی ولایت پر ثابت قدم اور مضبوط رکھا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔